ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور نالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہیں حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی، دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلے ہی بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے، میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا۔ تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تے بارت شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے، فرمایا میں نہیں مرتی، حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزرے گئے، کہتی بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کئی گئے، اور میں اسی حالت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا، گن رہے ہیں آپ لوگ، حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی، پھر حضرت علی کے 4.5 سال۔ بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست لوگ پہتے ہو، بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں، ابھی جہاد ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا، کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے، کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ، مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا۔ فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی، جہاد بھی کیا، اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا، تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی، کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے، میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی، میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی۔